پہلا جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو صحیح یا ضعیف ڈکلیئر کرنا ایک اجتہادی مسئلہ ہے. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں بیان کیا لہٰذا حدیث صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ امام بخاری کا اجتہاد نہیں ہے؟ امام بخاری نبی تو ہے نہیں، رسول تو ہے نہیں. انہوں نے انویسٹیگیشن کیا، انویسٹیگیٹ کی بنیاد پر پتہ لگایا کہ یار یہ حدیث صحیح ہے، حدیث کو لے لیا. امام مسلم نے انویسٹیگیٹ کیا، پتہ لگایا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث کو لے لیا. تو ان کا حدیث کو صحیح قرار دینا یا کسی حدیث کو ضعیف قرار دینا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس اجتہاد کو پوری دنیا مانے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے مجتہدین کو، یعنی میں اور آپ تو مانیں گے، لیکن بہت سے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری کا یہ اجتہاد ٹھیک ہے، ان کو حق ہے اجتہاد کا اور اجتہاد پر ان کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ہم اس اجتہاد سے اختلاف کرتے ہیں. وہ بھی تو مجتہد ہے نا. امام مسلم کے اجتہاد سے ہم اختلاف کرتے ہیں چونکہ وہ بھی مجتہد ہے. عام آدمی کو حق نہیں ہے. عام آدمی، میرا اور آپ جیسے عام آدمی کو کیا حق ہے کہ وہ بخاری اور مسلم کے اجتہاد سے ڈائریکٹ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. ہاں، میں کسی مجتہد کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مجتہد نے نہیں مانا تو میں کیسے مان لوں. اس کی دلیل دیکھیے، تدریب الراوی مشہور ہے، اصول حدیث کی کتاب ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْعِلَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٍ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ. حدیث صحیح کیا ہے اس کی شرائط پر بات کرتے ہوئے اس میں ایک شرط آتی ہے کہ حدیث میں علت نہ ہو. یعنی علت کہتے ہیں بیماری کو، عیب کو. اب علت کیا ہے؟ علت کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ علت ایک ایسا چھپا ہوا پوشیدہ مرض ہے حدیث کی سند میں جو ظاہراً نظر نہیں آتا. ظاہراً حدیث محفوظ ہے لیکن وہ مرض چھپا ہوا ہے، عیب چھپا ہوا ہے. ابن صلاح فرماتے، ابن صلاح اصولیین میں، اصول حدیث کے ائمہ میں ایک ان کا بلند مقام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فالحدیث المعلل مطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة ويتطرق الى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا. تو معلل حدیث وہ ہوتی ہے کہ بظاہر سند بالکل پرفیکٹ ہے، ہر راوی ایک دم پرفیکٹ، لیکن ظاہری طور پر سب کچھ صحیح ہے، اندرونی طور پر کچھ بیماری ہے. اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے چھپے ہوئے عیب کی. وتدرك العلة بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تنضم الى ذلك تنبه العارف على وهم فيه بحيث يغلب على ظنه. اس میں صرف یہ لمبی عبارت ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس کا میں ترجمہ کر کے کہ یہ جو علت ہے، یہ جو چھپا ہوا عیب ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف ماہر فن کو سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی بعض محدثین اجتہاد کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ حدیث دیکھتے ہی انہیں کھوٹ نظر آتا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اس حدیث میں کھوٹ، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل ولیل نہیں، بس مجھے نظر آ رہا ہے تو ہے. تو یہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد ہر ایک کے بس کا نہیں ہے یہ. تو سند بالکل ٹھیک ہے لیکن اندرونی گڑبڑی ہے. اب اس اندرونی گڑبڑی کی وجہ سے اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں رہتی اگرچہ سند بالکل ٹھیک ہے. امام نووی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں عاب عائبون مسلما. بہت سے لوگ امام مسلم پر الزام دھرتے ہیں. کیا الزام لگاتے ہیں؟ بروایت ہی فی صحیح جماعت من الضعفاء، کہ انہوں نے اپنی صحیح میں بہت سے ضعیف راویوں سے روایت کی ہے. اس پہ الزام ہے امام مسلم پر کہ بھائی آپ نے تو ضعیف راویوں کی حدیث لے لی. اب امام نووی ان کا ڈیفینس کر رہے ہیں کہ ولا عیب علیہ فی ذلک، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. وجوابہ من اوجہ ذکرھا ابن الصلاح احدھا، امام ابن صلاح نے بہت سے اس کے جواب دیے کہ امام مسلم نے ضعیف راویوں سے کی روایت کی. ان میں ایک جواب زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی آپ کے نزدیک ضعیف ہو اور امام مسلم کے نزدیک ثقہ ہو. تو چونکہ کسی کو ضعیف اور ثقہ قرار دینا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، امام مسلم نے اس کو ثقہ قرار دے کر حدیث اس کی لے لی، آپ اس کو ضعیف قرار دیں آپ نہ لیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ اجتہادی مسئلہ ہے. آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی مجتہد کو کہ چونکہ امام بخاری نے، چونکہ امام مسلم نے، چونکہ امام ترمذی نے، چونکہ ابن ماجہ نے، چونکہ نسائی نے، چونکہ ابو داؤد نے، چونکہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا آپ بھی مانو. وہ اگر مجتہد ہے تو اس کے پاس اپنے ریزنز ہیں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے. پہلا ضابطہ ہو گیا. اب دوسرا ضابطہ سن لیجئے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ایک مجتہد نے اگر کسی حدیث کو استعمال کر لیا تو یہی آتھنٹیکیشن ہے، یعنی گویا کہ اس حدیث کو اس نے صحیح قرار دے دیا. آپ نے اس مجتہد کو، یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مجتہد نہیں ہے، میں نہیں مانتا مجتہد، اور اب آپ اس کے اجتہاد کے خلاف دلائل دیں، ثابت کریں مجتہد نہیں ہے. لیکن اگر آپ مان رہے ہیں کہ مجتہد ہے تو اس مجتہد نے اگر کسی حدیث کو لیا ہے تو اس حدیث کو لینا ہی اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. کون کہہ رہا ہے؟
حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر فی احادیث الرافعی الکبیر میں لکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جس پر امام بیہقی نے تنقید کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں وقد احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دلیل على صحته عندهما، کہ اس حدیث سے امام احمد اور ابن المنذر دونوں نے استدلال کیا ہے، ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ان کے نزدیک۔ ایسے ہی امام شافعی کوئی حدیث کو لیں، حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، امام ابو حنیفہ کوئی حدیث کو لیں، حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اب آپ کون ہوتے ہیں یہ کہیں کہ نہیں 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 امام حنیفہ تو ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، بھائی وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہو گئی، وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہوگی، چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور رول جو بڑا اہم ہے کہ حدیث کا صحیحین میں ہونا قابل ترجیح نہیں ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی 2 ہفتے پہلے، یعنی اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں آ جائے، محض صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں راجح ہوگی یا اس کو پریفرنس دی جائے گی جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ضابطہ ہے، اس ضابطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مان لیجئے 2 حدیثیں، ایک بخاری میں دوسری نہیں، تو ایک حدیث کا بخاری میں ہونا اس بات کی یہ لازم نہیں قرار دیتا کہ اس حدیث کو آپ دوسری حدیث کے اوپر ترجیح دے دیں، بلکہ آپ جو ایکسٹرنل ریزنز ہیں ان سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیث راجح کیوں ہے، بخاری کی حدیث ہو یا کسی اور کی حدیث ہو، ایکسٹرنل فیکٹرز چاہیے، محض اس کا بخاری میں ہونا کافی نہیں ہے، کیوں بخاری تو خود مجتہد ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بخاری کا اجتہاد تو اجتہاد، مالک کا اجتہاد اجتہاد نہیں، شافعی کا اجتہاد اجتہاد نہیں، احمد کا اجتہاد اجتہاد نہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ دونوں سارے مجتہد ہیں، سب اجتہاد میں برابر ہیں۔ دو باتیں آ گئی، ایک محدثین کی اور ایک فقہاء کی، تو بھائی یہ جو بھی باتیں ہیں یہ فقہاء کے تعلق سے ہیں، فقہاء کے تعلق سے اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو فقہاء کی فقہ کی کتابوں میں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، تو فقہ کے معاملے میں تو کبھی بھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ کسی فقیہ نے کوئی بات کہہ دیا تو وہی دلیل ہے، اس کا کہنا ہے دلیل، ایسی کوئی بات کسی کتاب میں ہمارے علم میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی جو بات کہی گئی نا، یہ تو معلل حدیث کی تعریف کی گئی ہے کہ حدیث معلل کس کو کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی علت، ایسی علت پر جو ہے واقفیت آگاہی ہو گئی جو اس کی صحت سے مانے ہے، بظاہر سند سے، یعنی سند متصل ہے، روات ثقہ ہے، بظاہر صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سند متصل ہے، روات ثقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جو ہے عربی کا تفرد ہو، دوسرے سے مخالفت ہو، کچھ قرائن ہو، تو ان بنیادوں پر جو ہے حدیث پر جرح کی جاتی ہے، جیسے شذوذ وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو شذوذ کی جب بات آتی ہے نا، تو سند بظاہر صحیح سالم دکھتی ہے کہ روات بالکل ثقہ ہے، سند متصل ہے، لیکن چونکہ شذوذ آ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر حدیث پر کو ضعیف کہا جاتا ہے، معلل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل بنیادی طور پر یہ بات ہو رہی ہے، آخری لائن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے بالکل لاسٹ میں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث حدیث کو معلول کہہ دیتا ہے لیکن اس کو پروف نہیں کر پاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ معلل حدیث یہاں صرف اسی کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی پروف نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پورے یہاں جو بات کہی ہے کہ معلل حدیث کس کہتے ہیں، کہ مطلع فیہ علی علت تقدح فی صحتہ، تو کہ جس کی علت پر آگاہی ہو گئی ہے۔ اصل تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا کی جا رہی، کہ علت پتہ چل چکی ہے، یعنی رجال ثقہ ہے، سند متصل، لیکن پھر بھی کچھ اور ایویڈنس ہیں، وہ وہاں تک ایکسس ہو چکا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں ایویڈنس، جن کی بنیاد پر حدیث کو معلل کہا جا رہا ہے۔ تو جنرلی بات ہی ہو رہی ہے کہ معلل حدیث یہ کہ رجال ثقہ ہے، سند متصل، پھر بھی وہ روایت ضعیف ہوگی کیونکہ اور دوسری پرابلم اس کے اندر ہے۔ لاسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ماہر فن کبھی کبھی جو ہے ایک حدیث پر یعنی بظاہر صحیح دکھتی ہے لیکن وہ نقد کر دیتا ہے، لیکن اس کو پروف نہیں کر پاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی بھی حدیثیں معلول ہیں یا ضعیف ہیں بے دلیل انہوں نے ایسے کلام کر دیا، بلکہ ہماری علم میں تو کوئی ایسی ایک بھی روایت نہیں ہے جس کو پوری امت نے تسلیم کر لیا ہو کہ وہ ضعیف ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ کسی نے معلول کہا ہو۔ کوئی سنگل اگزامپل بھی ہماری نظر میں نہیں ہے، یعنی کوئی ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا ہو کہ معلول ہے وہ، اور اس کو ایکسپلین نہ کیا ہو، اس کی کوئی وضاحت نہ دی ہو، اور بہت ہی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اس کو آج آپ عام بنا رہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے، اور ہزاروں میں کوئی ایک، یہاں ہزاروں کیا کروڑوں میں کوئی ایک ایگزامپل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی نا، یہ ایسا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل موجود نہیں ہے۔ ایک چیز جو اتنا ریئر کیس ہے، جو کبھی بہت ہی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اس کو آج آپ عام بنا رہے
کہ ایسے سارے محدثین نے ایسے ہی ضعیف کہہ دیا ہے بغیر کسی دلیل کے، اس لیے فقہا پھر اس کو لے جا کے وہاں امپلیمنٹ کرنا. اور کیا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا یہ لوگ جو اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کیا یہ لوگ مانتے ہیں محدثین کی؟ جب ہم تذیب پیش کرتے ہیں، معلوم تو بہت دور کی بات ہے، تذیب یعنی دلائل کے ساتھ، یہ بغیر دلیل کے دور کی بات ہے. جب ہم دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں نا کہ امام دارقطنی نے ضعیف کہا، فلاں نے ضعیف کہا، پلس دلیل بھی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. اور یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو بغیر دلیل کے مانا جاتا ہے حدیث کی دنیا میں. ارے بھی آپ دلیل کے ساتھ نہیں مانتے، بغیر دلیل کے کہاں مانو گے آپ؟ یہ جو بھی اصول ہے نا اصول حدیث کا، یہ صرف معلول کے بارے میں، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے کے بارے میں، ایکسپٹ کرنے کے بارے میں نہیں ہے. بہت اچھی بات پوائنٹ بولے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ جو اصول ہے بھی، جو بہت ہی ریئر اصول ہے، وہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی کیٹیگری میں ہے، ایکسپٹ کرنے کی کیٹیگری میں نہیں ہے. اب اگر اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے فقہ کی کیٹیگری میں، تو آپ کو کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کسی فقیہ نے کسی عمل کو بدعت بول دیا، غلط بول دیا، تو بغیر دلیل کے مان لو اس کو. نہ یہ کہ کسی کو سنت بول دیا ہے یا کوئی فتویٰ دے دیا کہ ایسا کرو، یعنی کرنے کی بات جو کہی ہے فقیہ نے، وہاں پہ آپ اس کیٹیگری میں آپ اس کو نہیں ڈال سکتے. اس کو کہاں ڈالیں گے؟ جہاں کسی امام نے کسی عمل کو بدعت بول دیا، تو آپ دلیل مت مانو. تو جیسے شیخ صاحب نے کہا نا بو، جیسے ایک محدث بو سونگ لیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، تو ایسے ایک فقیہ بھی بو سونگ سکتا ہے کہ یہ چیز شریعت میں نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اصول حدیث کی اس بات کو لے جا کے فقہ کی کیٹیگری میں، تو آپ فقہ کی کیٹیگری میں پھر اس جگہ جا کے امپلیمنٹ کرو جہاں ایک فقیہ کسی بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے، جو شریعت سے منسوب ہو کے آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، نہ یہ کہ کوئی فتویٰ دے رہا ہے. کیونکہ اصول حدیث میں بھی ایسا کوئی رول نہیں کہ کسی محدث نے صحیح بول دیا تو آنکھ بند کر کے مان لو. معلول کے بارے میں ریجیکٹ کرنے کے سلسلے میں ہے کہ ریجیکٹ کر دیا تو اگر دلیل نہیں دے سکتا تو بھی اس کا ایک وزن ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صحیح بول دیا اور پھر اس کا بھی وزن ہے، اب تو کوئی دنیا میں اس کو ضعیف نہیں بول سکتا، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بہت ہی اہم ہے، اس کو بھی نظر میں رکھیے. دیکھیے یہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بعض نے لکھا کہ بھئی محدثین نے استدلال کیا ہے، اس سے دلیل پکڑی ہے اور جزم کے ساتھ دلیل پکڑی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ بات جو ہے صحیح ہے. یہاں پہ کئی پوائنٹ ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ بات دیکھیے یہاں جو نام ہے نا امام احمد، امام ابن المنذر رحمہ اللہ، یہ ائمہ حدیث کی بات ہے. یعنی جو فن حدیث کے ماہرین ہیں، جو نقد کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، جو اس فیلڈ کے ہیں، تو جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، وہ کسی حدیث سے اگر استدلال کر رہے ہیں تو یہ ان کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی جب اتنا بڑا ماہر ہے، محدث ہے، اور وہ استدلال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نظر میں یہ بات صحیح ہوگی. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، ہاں جو نقد کی میں مہارت ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے، وہ نقد کی مہارت ان کے اندر نہیں ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان جیسے جو بھی ائمہ ہوں، جو فقہ میں کے طور پہ تو معروف ہیں لیکن نقد حدیث میں ان کی مہارت نہیں ہے، تو ان کا کسی حدیث سے استدلال کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی نظر میں بھی وہ روایت صحیح ہے. دوسروں کو جانے دو، ان کی نظر میں بھی، کیونکہ وہ لوگ گمان کے طور پہ بھی فقہ استدلال کر لیتے ہیں، وہ خود دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ روایتیں صحیح ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب استدلال کرتے ہیں نا محدثین یا یہ فقہا، تو یہ نظریہ بنا لینا کہ لازمی طور پر وہ صحیح ہی سمجھتے ہیں، باقاعدہ ٹیکنیکل فیصلہ اس پہ لگا رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے یہ واضح نہ ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی چیز کلیئر نہ ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے استدلال کر لیا. اس لیے نہیں کہ صحیح ہے، اس لیے کہ ذوق بھی ان پر واضح نہیں ہے. تو کبھی کبھی وہ لوگ جو ہے استدلال کر لیتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تو یہ اصول ہی ہے نا کہ ضعیف حدیث بعض معاملات میں چل جائے گی، یعنی وہ قیاس سے بہتر ہے یا اس سے، یہ اصول لے کے کچھ لوگ چلتے ہیں نا. کچھ لوگ یہ اصول لے کے چلتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے استدلال چل جائے گا. تو بھائی جب ان کے یہاں یہ رول یہی ہے کہ ضعیف حدیث سے استدلال چل جائے گا، تو پھر آپ کیسے آپ کہیں گے کہ ان کا استدلال کرنا صحت کی علامت ہے؟ یہ تو ان ائمہ کے بارے میں ہو سکتا ہے جن کا یہ رول ہے، جن کا یہ اصول ہے کہ وہ ضعیف حدیث سے استدلال کو جائز نہیں سمجھتے. لیکن جن کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو دوسری جگہوں پہ کہ وہ چونکہ ضعیف حدیث بھی قبول کرتے ہیں، تو پھر ان کا قبول کرنا حدیث کے صحیح ہونے کی ضمانت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور پوائنٹ ہے اس میں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ کسی امام نے، فقیہ نے استدلال کیا،
तो वो रवायत सही है। तो ये किसके, यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ, अला सिहतिही इंदहुमा, ऐसा नहीं कि पूरी उम्मत की ना सही हो जाएगी। जिसने इस्तेदलाल किया है ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनकी नजर में वो रवायत क्या होगी, सही होगी। उनकी नजर में सही होने का मतलब नहीं कि पूरी दुनिया की नजर में सही हो। आप देखिए ये तो इस्तेदलाल कर है ना, एक ज़िम्नी, एक इशारती बात है, सराहत नहीं है, एक इशारा है। लेकिन मैं मिसाल दूं, जहां इशारा नहीं सराहत है, वहां भी पूरी दुनिया के लिए वो चीज दलील नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, मिसाल के तौर पर सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न हिब्बान है, ये वो किताबें हैं कि जिन किताबों को उनके मुअल्लिफीन ने सही करार दिया है, समझ रहे, उनके मुअल्लिफीन ने बाकायदा सही करार दिया। यानी ऐसा कोई इशारा नहीं कि इस्तेदलाल किया हो, इशारा नहीं, लफ्ज़ सेहत के साथ तसरीह कर रखी है कि सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, यानी इस किताब के मशहूरात को सही कहा। उसके बावजूद भी क्या तकलीदी दुनिया सही मानती है रिवायतों को? क्या वे कहेंगे कि भाई इन्होंने चूंकि सही कह दिया सही मान ले? भाई हम यही कहेंगे ना कि वो इब्न हिब्बान की नजर में सही है, वो इब्न खुज़ैमा रहमुल्लाह की नजर में सही है, लेकिन दूसरों की नजर में वो ज़ईफ हो सकती है। तो आप जरा सोचिए कि जो मुहद्दिसीन, फ़क़ाही मुहद्दिसीन जो अपनी फील्ड के हैं, वो जब पूरी सराहत के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं कि रवायतें सही हैं, फिर भी उसको हम सही नहीं मानते, दलाइल की बुनियाद पर उससे इख्तलाफ करते हैं, तो फिर वो फ़क़हा जो इस फील्ड के नहीं है, सराहत भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो चलो मान भी लो कि उनकी नजर में सही है, तो भी उससे इख्तलाफ किया जा सकता है ना। तो ये चंद बातें थी इस हवाले से। बहुत अच्छा। चलो माना कि उन्होंने सही माना हो, लेकिन जब हम ज़ईफ कहते हैं तो दलील के साथ कहते हैं ना, प्रूफ के साथ। दलील है मौजूद, हाँ। तो अगर जब प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस है कि ये रवायत ज़ईफ है, तो दसियों लोगों ने सही कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी एक मुहद्दिस ने इस्तेदलाल किया और मान लो सही समझ के इस्तेदलाल किया, सही समझ के इस्तेदलाल किया, लेकिन एविडेंस मिल गया कि वो रवायत क्या है, ज़ईफ है। एक मिसाल के तौर पर सनद में कोई रावी है जो कज़्ज़ाब है, झूठा है, फैब्रिकेटेड रावी है, या सनद जो है में इनक़ता है, टूटी हुई है, हाँ, जो उसकी सनद चैन जो उसका जो है एक दूसरे से लिंक नहीं है, हाँ, तो या कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐब, कोई फॉल्ट, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो अगर हमारे पास वो प्रूफ हो गया कि इसमें ये ऐब है, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि फलां ने चूंकि इस्तेदलाल कर लिया इसलिए वो सही है, क्योंकि खुद ये लोग, इनकी ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ये खुद तजाद के शिकार है। क्योंकि तो कहाँ मानते हैं लोग भाई? अभी हम रकाते तरावी 11 रकात तरावी की हदीस दिखाते हैं सही इब्न हिब्बान से, सही इब्न खुज़ैमा से, कहते नहीं ज़ईफ है। तो भाई अगर आपकी नजर में ये उसूल है, तो आप क्यों जो है उस पर जो है जरे करते हो? तो यहाँ मैं नुक्ता ये वाज़ह करना चाहता हूँ, जब हमारे पास दलील आ गई ना कि रवायत ज़ईफ है, तो दलील आने के बाद ये कहना कि फलां ने सही कहा है, ये दलील नहीं है जी। जैसे इज्तिहाद में होता है, जैसे इज्तिहाद में होता है, फकीह ने इज्तिहाद का कोई फतवा दिया, अब हमें दलील उसके खिलाफ मिल गई, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि चूंकि फकीह का ये ज़ाब्ता होता है कि सही दलीलों ही से फतवा देता है, इसलिए हम उसको पकड़ेंगे नहीं। हमारे पास उसके बरखिलाफ दलील आई है, हमारे पास एविडेंस है कि वो बात गलत है, तो हम उसको गलत बोलेंगे, अगर कि उसका ये उसूल हो कि वो सही बात करता हो सकता है कि वो रावी आपके नजदीक ज़ईफ हो और इमाम मुस्लिम के नजदीक सिका हो। तो चूंकि किसी को ज़ईफ और सिका करार देना एक इज्तिहादी मसला है, इमाम मुस्लिम ने उसको सिका करार देकर हदीस उसकी ले ली, आप उसको ज़ईफ करार दे रहे हैं, आप ना ले। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि किसी हदीस का सही और ज़ईफ होना ये इज्तिहादी मसला है। आप मजबूर नहीं कर सकते किसी मुज्तहिद को कि चूंकि इमाम बुखारी ने, चूंकि इमाम मुस्लिम ने, चूंकि इमाम तिरमिज़ी ने, चूंकि इब्न माजा ने, चूंकि नसई ने, चूंकि अबू दाऊद ने, चूंकि इब्न अबी शैबा ने इस हदीस को सही करार दिया, आप भी मानो। वो अगर मुज्तहिद है तो उसके पास अपने रीजंस हैं उस हदीस को ज़ईफ करार देने के। हकीकत में ये बात सही, हम इसे इत्तेफाक करते हैं कि हदीस पे हुक्म लगाना इज्तिहादी मसला है। बल्कि इसमें मेरा एक आर्टिकल है तकरीबन 17 साल पहले का लिखा हुआ है, शायद आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कि मेरा आर्टिकल 15-17 साल पहले आर्टिकल मैंने लिखा है। सिर्फ उसका टॉपिक ये है कि हदीस पे हुक्म इज्तिहादी होता है, और उसमें मैंने तकरीबन मतलब 6-7 अक़वाल नकल किए हैं मुहद्दिसीन के, जिन्होंने ये सराहत किया कि हदीस और रिजाल पे जो हुक्म लगता है वो इज्तिहादी होता है। तो हमें इससे तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि जिस तरह से फ़ुक़हा अहकाम शरिया में इज्तिहाद करते हैं, ऐसे मुहद्दिसीन अक़वाल जर्ह व तादील में, हदीस की तस्हीह व तज़ईफ़ में इज्तिहाद करते हैं। अब जो ये एतराज़ है ना कि अगर आप हदीस के मुज्तहिदीन की बात आप मानते हैं, तो फ़िक़्ह के मुज्तहिदीन की बात आप क्यों नहीं मानते? भाई हम दोनों के मुज्तहिदीन की बात मानते हैं ना। अगर जैसे फ़िक़्ह के मुज्तहिदीन की बात जहां सही होती है
وہاں مانتے ہیں، اور حدیث کے مجتہدین کی بات جہاں صحیح ہوتی ہے مانتے ہیں، اور جہاں غلط ہوتی ہے ہم نہیں مانتے. اور یہ فقہ کی قاعدہ ہے نا، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ فقہ حنفی کی کتاب میں بھی جا کے دیکھ لیں، اصول کی کتابوں میں، تو آپ کو یہ لائن ملے گی کیا؟ المجتہد قد یخطی و یصیب، کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ کبھی صحیح بولتا ہے اور کبھی غلطی کر جاتا ہے. تو یہ رول آپ کو ملے گا، یہ باقاعدہ قاعدہ آپ کو ملے گا، یہ فقہ کی کتابوں میں، اور خود حنفی فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ مجتہد صحیح بھی بولتا ہے غلط بھی بولتا ہے. تو ہم اس رول کو دونوں جگہ جو ہے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں، کہاں؟ فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی. فقہ میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کہیں غلطی کیا تو ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. ایسے ہی حدیث میں بھی مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کسی مجتہد نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا غلطی نہیں ہو سکتی. صحیح ابن خزیمہ میں کتنی حدیثیں ہیں؟ مجتہد نے صحیح کہا ہے، ان کا اجتہاد ہے، ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. صحیح ابن حبان میں کتنی حدیثیں ہیں؟ مجتہد نے صحیح کہا، ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں کتنی حدیثیں ہیں؟ امام حاکم نے صحیح کہا، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں کو تو منگرد بھی کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں، جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. تو ہم تو اس اختلاف کر رہے ہیں نا. اب رہی بات بخاری مسلم کی، تو دیکھیے بخاری مسلم کا مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ صرف ان کے اجتہاد کا نہیں ہے، اس کے ساتھ اجماع بھی جڑ چکا ہے. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی اکثر حدیثوں پہ اجماع ہے. جس پر اجماع ہے تو اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ حجت ہے. یہ لوگ بلا وجہ ہم لوگوں پر جو ہے تانا تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اجماع کو نہیں مانتے. بھائی اجماع، ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو منتقد ہیں، جس میں نقد کیا، اس میں ہم مانتے ہیں کہ کسی کو اجتہاد کرنے کا حق ہے. لیکن جن حدیثوں کو، ان حدیثوں کو جو سلیکٹڈ حدیثیں، چند حدیثیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو مسلم بخاری مسلم کی حدیثیں، چونکہ ان کے ساتھ اجماع امت اٹیچ ہو چکا ہے، اس لیے اجماع کی وجہ سے اب ان کا مقام قطعیت تک پہنچ چکا ہے. یہ صحیح ہے اور قطعی ہیں. اس لیے ان بخاری مسلم کی حدیثوں پر وہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح دوسرے مسائل میں. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے فقہی مسائل میں جیسے مجتہدین نے کوئی بات کی اور اجماع ہے، تو اگر فقہی مسائل میں فتاوا میں مجتہدین کے فتاوا پر اجماع ہو گیا تو ہم وہاں آبجیکشن نہیں کر سکتے نا. وہاں اجماعی مسائل میں جس فتاوا پر اجماع ہو چکا ہم یہ کہیں گے وہ صحیح، اس کے اس طرح اختلاف نہیں کر سکتے. ایسی حدیث میں بھی جس کی صحت پر محدثین نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، ہم اسے اختلاف کی گنجائش نہیں دے سکتے اس سے. یہ پوائنٹ آپ سمجھیں. تو اجتہاد محدثین بھی کرتے ہیں، فقہا بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ قبول، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اجتہاد میں جیسے فقہا سے غلطی ہوتی ہے، ایسے محدثین سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جس طرح سے فقہ میں جن مسائل میں اجماع ہو جائے پھر آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی حدیث کی صحت و تصحیح و تضعیف میں جن روایات کے صحیح ہونے پہ اجماع ہو جائے یا جن روایات کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہو جائے اس میں آپ کوئی الگ بات نہیں کر سکتے. بخاری مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی صحت پر اجماع ہو چکا، اتفاق ہو چکا. اس تعلق سے بہت سارے اقوال میں نے اپنی کتاب طلاق والی کتاب میں نے جمع کیا، کیونکہ وہاں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 3 طلاق والی، اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کرنے کی کوشش کی، تو وہاں میں نے بہت سارے اقوال، حتیٰ کہ علماء احناف کے اقوال بھی، بلکہ دیوبندی بریلویوں کے اقوال بھی میں نے نقل کر دیے ہیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ بخاری مسلم کی حدیث کی صحت پہ اجماع ہو چکا ہے. تو چونکہ بخاری مسلم پر اجماع ہو چکا ہے تو اس اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ حجت، اس کو ماننا ہے. جیسے آپ بار بار اجماع کا حوالہ دیتے دوسرے اجتہادی مسائل میں، ان مجتہدین کی اس مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے اس لیے ماننا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں بھی اجماع ہو چکا ہے ماننا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ فقہ میں اجماع حجت اور حدیث میں اجماع حجت نہیں ہے؟ جب دونوں جگہ اجتہاد ہو رہا ہے تو دونوں جگہ میں جن کے اجتہاد پر اجماع ہوگا حجت ہوگا، مانا جائے گا اس کو. بعد ہم حنفی اسکول میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک کوئکلی میں بتا رہا ہوں ورنہ 10-12 چیزیں مالکی اسکول کے جو امتیازات ہیں وہ ہیں. اب اس کے بعد ہم حنفی اسکول میں آ جاتے ہیں. حنفی اسکول میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حدیث accepted if it agrees with the قرآن. پہلا اصول ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حدیث مان لیجئے قرآن کریم سے موافقت رکھتی ہے تو ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں گے، اگرچہ اس سند میں تھوڑا بہت اس کی کمزوری ہے، لیکن قرآن سے موافقت کی وجہ سے ہم اس حدیث کو مانیں گے. اور قرآن سے اگر وہ موافقت نہیں رکھتی ہے تو ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے سند کے اعتبار سے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس کی مثال وہی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا جو روایت ہے کہ جو مطلقہ بائنہ ہے، کہ جس عورت کو طلاق بائنہ دے دی گئی اس کو نہ تو نفقہ ملے گا نہ ہی اس کو رہائش ملے گی. تو وہاں پر جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ چونکہ یہ روایت قرآن کریم کے خلاف ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں تم ان کو رکھو، ان کو رہائش دو. اور اسی طریقے سے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو تم ان کے اوپر خرچہ کرو. کب تک خرچہ کرو؟ جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دیں، یعنی جب تک ان کی عدت ختم نہ ہو جائے. تو ان دو آیتوں کی وجہ سے چونکہ فاطمہ بنت قیس کی روایت قرآن کی مخالفت کر رہی تھی، اس لیے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ریجیکٹ کیا، احناف بھی، حنفیہ کے نزدیک بھی یہ اصول ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے مخالف ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا سندن، چاہے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس چیز کو کہا جاتا ہے علت، یعنی وہ سند کو نہیں دیکھتے خالی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ علت کیا ہے. علت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. فقہ حنفی میں اگر ایسا کوئی اصول ہے تو ہم بلا تردد کہتے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول بنا لینا کوئی دلیل تھوڑی ہے بھائی، اصول بھی دلیلوں کا محتاج ہے نا. جیسے فتاویٰ، فقہ حنفی کے جو فتاویٰ ہیں وہ بھی اگر قرآن و حدیث سے، اصولوں سے ٹکرائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، تو ایسے جو اصول ہیں وہ بھی تولے جائیں گے نا شریعت کی میزان پر. اگر وہ اصول غلط ہوں گے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ اصول کہ قرآن و حدیث، قرآن کے خلاف کوئی روایت ہو تو وہ رد کر دی جائے گی، یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے، یہ کون طے کرے گا؟ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے کون؟ اچھا ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں کہ حقیقی معنوں میں کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو جائے امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہے. کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ ضعیف ہوگی، صحیح روایت قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں. بلکہ قرآن تو بہت اونچی چیز ہے، صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جب ایک حدیث صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی تو قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کسی کے فہم کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فہم میں وہ چیز قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں نا کہ ہر آدمی یہ کہتا رہے کہ قرآن کے خلاف ہے، تب تو یہی تو منکرین حدیث کہتے ہیں. منکرین حدیث کا تو یہی دعویٰ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی روایت لاؤ تو وہ قرآن کے خلاف، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، ان کے قرآن کے اخذ کردہ فہم کے خلاف ہوتی ہے، اپنے فہم کے خلاف تاکہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ اصول ہی غلط ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. اور آپ کو حدیث میں آپ کو ایسا تائید کے طور پہ تو ایسا ملے گا، محدثین کے یہاں آپ کو تائیدن ایسا ملے گا کہ یہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے، لیکن باضابطہ اسی پہ بنیاد رکھتے ہوئے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کی ساری سند صحیح ہے، سارا معاملہ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اس کو رد کر دیا گیا. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رد کر دیا. تو یاد رہے کہ صحیح مسلم کی روایت تو صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ نقل کیا وہ صحیح ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول، یہ ثابت نہیں ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس پہ نقد کیا ہے کہ حدیث میں جو یہ جوڑ دیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی حدیثیں سب صحیح ہیں، لیکن کبھی کبھی حدیثوں کے ساتھ کوئی چیز ایسی جڑ جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے. جیسے صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ پہاڑ سے میں اپنے آپ کو گرا لوں، وہ صحیح بخاری موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی پوری سند کے ساتھ جو بیچ میں بات آ گئی وہ مدرج ہے، وہ ثابت نہیں ہے. ایسے صحیح بخاری میں معلق کی روایت بھی آ گئی نا کہ ابو لہب جہنم میں گیا، وہاں اس کو پینے کے لیے شربت مل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بات آ گئی ہے وہ ہر بات سند کے ساتھ اٹیچ ہے، پوری اس کا بھی پورا درجہ وہی ہے جو اصل روایات کا ہے. تو ایسے جو یہ بات آ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ثابت مانتے تو اصول یہ تھوڑی بنتا ہے کہ قرآن کے خلاف حدیث کو رد کر دیا گا. اصول کیا بنتا ہے کہ عورت کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ لا نترک کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے، لا ندری ہمیں نہیں پتا حفظت ام نسیت کہ وہ اس نے یاد کیا ہے یا وہ بھول گئی ہے. تو اصول اگر آپ کو نکالنا تو یہ اصول نکالو نا کہ خواتین کی ساری روایتیں ہم رد کر دیں گے، خواتین کی کوئی روایت ہم نہیں مانیں گے. یہ انہوں نے کہا نا، انہوں نے کسی آدمی کا نام تو نہیں لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عورت کی بات کہی ہے. تو اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ کوئی عورت کا بیان کردہ بات قرآن کے خلاف آتی ہے، ان کی روایت، خواتین کی روایت آتی ہے، تو اس کو جو ہے
رد کر دیا جائے گا. چنانچہ وہ ضعیف وہ جملہ ثابت نہیں, لیکن اسی طریق میں بعض جگہ دیکھیں گے تو وہ گواہی مانگ رہے, سپورٹنگ چیز مانگ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی, اور یہ بات اگر تم کہہ رہی ہو تو اس کا کوئی سپورٹنگ کوئی گواہ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی کے تعلق سے بات کریں. تو اگر آپ کو اس کو صحیح ماننا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کو صحیح ماننا ہے, تو اصول یہ نکالیے کہ عورت کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی, اور یہ پوری دنیا میں جو ہے کسی کا کوئی اصول نہیں ہے. دوسری بات, تیسرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ اس روایت کو رد کرنے کے سلسلے میں جو اقوال ملتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب, ایسے اقوال تو صحابہ کرام کے ملتے ہیں قبول کرنے کے بارے میں نا, یعنی اس روایت کو قبول تو بھی کیا نا. تو اگر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہم ثابت ہی مان لیں کہ انہوں نے ایسا کہا, تو دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے بڑی تعداد میں اس کو ایکسپٹ کیا, قبول کیا ہے. تو اگر اختلاف ہو گیا صحابہ کا, تو ہم ایک جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کا جو موقف ہے, ان کا جو نظریہ ہے, اس کو بھی تو سامنے رکھا جائے گا. ایسے کیسے کسی ایک صحابی کی بات پر آپ کوئی اصول بنا لیں گے, دوسرے صحابہ کرام کی باتیں کہاں جائیں گے, ان کے اقوال جو ہے کہاں پہ جائیں گے, ہم ترجیح کی بات یہاں پہ کیوں بھول جائیں گے. اور ایسا تو نہیں کہ اپنی منمانی ہم کوئی چیز اصول بنا لیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, انہوں نے کیا اصول پیش کیا ہے قرآن اور حدیث میں. اگر کہیں ٹکراؤ دکھتا ہے تو اصول کیا پیش کیا ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیں. چنانچہ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی, اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایھا الناس, کہ اے لوگو, انکم تقرؤون هذه الآیہ, کہ تم لوگ قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ اے ایمان والو تم اپنا اپنا خیال رکھو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی گمراہ بگڑے ہوئے شخص کا وبال تم پر نہیں آئے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے آگے کیا کہا کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه, کہ لوگ اگر ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکے, اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ, تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کی سزا دے گا. تو یہ جو روایت ہے اس میں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے, اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پیش کیا اور کہا اس آیت کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ دوسرا آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تم نے نہیں روکا تو اس کا وبال سب پر آئے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے, یعنی یہ آیت تو کچھ بتا رہی ہے, لیکن اس حدیث اس کا ایک خاص مفہوم بتا رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آیت کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اس کے برخلاف بھی یعنی ایکسیپشن بھی ہو سکتے ہیں, اس کے برخلاف بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو رد نہیں کیا نا, خلیفہ اول نے تو حدیث کو رد نہیں کیا, ریجیکٹ نہیں کیا کہ قرآن میں ایسا ہے حدیث میں دونوں کو لے کر چلے. تو خلیفہ اول کو آپ کیوں بھول گئے, پہلے خلیفہ کو آپ کیوں نظر کریں, ان کے اصول پر, ان کی روایت پر آپ نے اصول کیوں نہیں بنایا. آپ نے عمر جبکہ یہ ثابت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ثابت, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی بھی محدث نے اس پہ نقد نہیں کیا, لیکن وہ جو روایت عمر رضی اللہ عنہ کی امام دارقطنی نے نقد کیا, اس پر آپ نے اپنا اصول کیوں بنا لیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اچھا ہم آخر میں یہ بتا دیں کہ اس میں اصل میں ایک فہم کا مسئلہ ہے. وہ جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں جو ہے کہ کسی عورت کو فائنل طلاق ہو گئی تو نہ کوئی نفقہ ہے نہ کوئی سکنا ہے, تو یہ اصل میں تیسری طلاق کے بارے میں ہے. اور جو قرآن کی آیت ہے جو اس حدیث میں آگے مینشن ہے کہ قرآن کی آیت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو اس آیت کے خلاف ہتی جا رہی, وہ آیت طلاق رجعی کے بارے میں. تو رجعی کے بارے میں اگر طلاق رجعی ہوگی تو بے شک وہی ہے کہ عورت کو نفقہ ہے, سکنا ہے, جو عدت میں اس کو سب ملے گا. لیکن جو فائنل طلاق ہے, فائنل طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو نفقہ سکنا دیا جائے گا. وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے, اور یہی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا موقف تھا. تو جو اصل چیز ہے کہ قرآن کی آیت کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے, قرآن کی جو آیت ہے وہ طلاق رجعی کے بارے میں, اور جو حدیث ہے وہ فائنل طلاق کے بارے میں ہے, اس سے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جی, اگر ایک آدمی دین کے معاملے میں کسی کی اتباع کر رہا ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے. لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں, اور اسی طریقے سے طبرانی نے المعجم الکبیر میں, ابو نعیم نے حلیہ میں,
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، یاد رکھو کہ اپنے دین کے معاملے میں تم کسی آدمی کی یعنی زندہ آدمی کی تقلید نہ کرنا. ان آمن آمن و ان کفر کفر، کل کو وہ مومن رہے کافر ہو جائے، کس نے دیکھا؟ کون جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کل وہ پلٹ جائے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ فرنٹ مین کی جو ویڈیوز ہیں، کل کچھ ہے آج کچھ ہے. یعنی آپ فرنٹ مین سے ہی مناظرہ کرا سکتے ہیں. ایک آدمی اگر اس کی ساری ویڈیو جمع کر لے آج سے 5-10 سال پہلے کی اور آج کی ویڈیوز، تو ایسا لگے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہیں. فَإِن كُنتُمْ لَابُدَّ مُقْتَدِينَ فَبِالْمَيِّتِ، اگر تمہیں کسی کی اقتداء کرنی ہی ہے تو بھائی اس کی کرو کہ جو اس دنیا سے جا چکا. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ کب فتنے کا شکار ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ اصول ہر ایک کے اوپر نافذ ہوتا ہے. تمام کے تمام لوگ جو اس وقت زندہ ہیں سب کے اوپر یہ اصول نافذ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ علوم پڑھے، میں فتویٰ دیتا ہوں، اور وہ فتویٰ اپنی رائے سے دے رہا ہو، اس نے نہ اجتہاد کے اصول کو فالو کیا ہو، اور نہ قرآن و سنت سے اور دیگر جو علماء متقدمین ہیں ان کے فتاویٰ پر اعتماد کرتا ہو، اپنی رائے تھوپ رہا ہے، تو وہ شخص ظاہر ہے کہ آپ اس کا مطلب اس کی اقتداء کر رہے ہیں. اس کی بھی اقتداء کرنا حرام ہے. اقتداء صرف اس کی ہوگی کہ جو گزر چکا یا جو گزرنے والوں کی بات کو نقل کر رہا ہے. ہاں اگر آپ گزرنے والے لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور امت نے ان کو اولیاء صالحین مان لیا ہے، یہ شرط ہے، ان کو امت نے اہل علم مان لیا ہے، اولیاء مان لیا ہے، صالحین مان لیا ہے، تو پھر اور آپ اس شخص کی باتوں میں آ گئے تو پھر آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کی خلاف ورزی کی. یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ فقہائے صحابہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. اور یہ قول اسنادہ صحیح ہے. حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس قول کی جو سند ہے اس کے تمام روایت کرنے والے وہی ہیں جو کہ صحیح حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. بڑا ہی پیارا قول ہے. اگر پوری طرح سے آپ دھیان دیں تو اس میں کیا ہے، الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین میں کسی کی تقلید نہ کرے. کیسے؟ ان آمنا، وہ ایمان لائے تو بھی ایمان لاؤ گے، وہ کفر کفرا، وہ انکار کر دے تو تم بھی انکار کر دو. میں نے یاد کیجئے کسی اسٹریم میں نے کہا تھا کہ یہ تو اس طرح کی اگر کوئی تقلید کہے گا تو وہ شرک ہو جائے گا، کہ وہ ایمان لائے گا تبھی ایمان لاؤ گے، وہ کفر کرے گا تو تم کفر کر دو گے. کسی کو اس مقام پر پہنچا دینا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بدترین چیز ہے. یہ آگے فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ. اب دیکھیں یہاں الفاظ بدل رہے ہیں نا. پہلے کیا تھا کہ تقلید مت کرنا، تقلید کو ریجیکٹ کر دیا، خارج کر دیا. اب آگے کہہ رہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو لا بد اقتداء، اس کو ہم اتباع کہتے ہیں. تو جس کی گنجائش دے رہے ہیں وہ اتباع ہے. تقلید سے منع کر دیا انہوں نے، لیکن کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے اقتداء یعنی اتباع کرنی بھی ہے فبالمیت، تو جو فوت ہو چکا ہے اس کی. اب یہ فوت ہو چکا ہے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. یہی تو ہمارا منہج ہے. ہم تو یہی لوگوں کو بلاتے نا کہ قرآن حدیث اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو جو ہے آپ فالو کیجئے، ان کو لائیے. فبالمیت فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے. جو اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ جو جا چکا ہے اب اس کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، وہ فتنوں کا شکار نہیں تھا. لیکن ابھی جو زندہ ہے، آگے کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اور وہ فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو چلے گئے نہیں، مراد ان کی کیا ہے، یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کرام جو سینئر صحابہ ہیں جس دنیا سے جا چکے، کہہ رہے ہیں وہ سینئر صحابہ فتنوں کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنوں کے شکار نہیں تھے، وہ اس دنیا میں اچھے تھے. تو ان کے اقوال جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کی بات مانو. لیکن یہ جو اب دور ہے فتنوں کا، یا اب جو شخص زندہ ہے کچھ بھی اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو اقتداء کرنی ہے تو ان کو جو ہے مانو. یہاں بھی کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اقتداء کی بات کر رہے ہیں کہ جو پرانے علماء گزرے ہیں آپ جو ہے ان کی جو ہے پیروی کیجیے. اور اچھا اس میں تو یہ بھی وضاحت نہیں ہے نا، یہ تو ہم اپنی طرف سے شرح کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو ہے تمہیں اقتداء کرنی ہے تو کون مراد ہے اس سے.
यानी अब्दुल्ला बिन मसूद, इसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, मैं भी पूरी तरह से नहीं दे सका, ये भी तो हो सकता है ना क्योंकि इनकी मुराद क्या हो इक्तदा से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हो कि अल्लाह के रसूल की आप इक्तदा कीजिए, उनकी इत्तबा कीजिए। तो ये बहुत ही वाज़ेह चीज नहीं है कि इससे क्या इनकी मुराद है, या और सारी इसकी तुरुक को देखना पड़ेगा, और मैं उसको भी नहीं दे सकता। बहरहाल इसमें तकलीद की बात नहीं है, इसमें तकलीद की बिल्कुल तकलीद से मना किया गया है। और आगे इक्तदा की बात की गई, इक्तदा किसकी बात की गई है कि जो इस दुनिया से जा चुके, साहबे किराम भी इस दुनिया से जा चुके हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह के नबी को मुराद लें तो हम तो इसी की दावा करते हैं कि इत्तिबा रसूल है, और साहबे किराम को मुराद लें तो हम फहम में कहते हैं कि हम उनकी पैरवी करनी चाहिए, फहम सलफ को लाजिम पकड़ना चाहिए। ये तो हमारे मनहज के मुताबिक बात है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जी माशाल्लाह। जो रिवायत है अभी जो पेश की गई, तो इसी रिवायत के हम माना रिवायत है, एक जो है कि मन काना मुस्तन्नन फलिस्तन्ना बिमन कद मात, तो इसको जिक्र किया है इमाम शातिबी ने, और जिक्र करने के बाद जो मुराद इसकी है, यानी ये रिवायत और हमाना रिवायत है कि भाई सुन्नत उसकी इख्तियार की जाए जो इंतकाल कर गए हैं इस दुनिया से, क्योंकि जो जिंदा है वो फितने के सिलसिले में मामून नहीं है। तो यही रिवायत जिक्र करके इमाम शातिबी ने ये बात बताई है, जो वक्त लंबा हमारा चूंकि खत्म है इसलिए मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ूंगा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये रिवायत या असर इस बात पे दलालत कर रहा है कि सहाबा की पैरवी की जाएगी, अल इक्तिदा बिहिम वल इत्तिबा बितरीक़िहिम, यानी सहाबा का जो मनहज बाकायदा तरीक का लफ्ज है कि सहाबा का जो मनहज है और उनका जो आइडिया है हर हाल में उसी की पैरवी की जाएगी, और यही नजात का तरीका। और दलील में यानी इस मफहूम की जो उन्होंने इससे मफहूम निकाला है उसकी दलील में फिर वो रिवायत पेश की है मा अना अलैहि व सहाबी, कि भाई हदीस में भी साफ, यानी असर के अलावा हदीस में भी साफ साफ मौजूद है कि जिस पर मैं हूं और मेरे साहबा, जो फिरके वाली रिवायत है। तो इसे और इसी को अल्लामा मक़दसी ने जिक्र किया है, और उन्होंने फिर इससे यही बात अखज़ की है कि भाई सहाबा का तरीका, उनसे इस्तिफादा और उनके फरामीन को इख्तियार करना और उनके मनहज को इख्तियार करना यहाँ पे मुराद है। अच्छा, यही जो रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ैद भाई ने अभी पेश की कि इसे तकलीद के बारे में साबित किया जा रहा है, तो जो बातें किफायत भाई ने कह दी मैं वो नहीं दोहरा रहा। उसके अलावा एक बात ये भी है कि ये जो असर है, जरा जरा अल्फाज के फर्क के साथ बहुत सारे अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया है, लेकिन किसी ने भी इस असर को तकलीद के जवाज में जिक्र नहीं किया, किसी ने। यानी इसको पेश करके ये साबित किया जा रहा है ना कि भाई इसमें गोया तकलीद के इस बात की बात हो रही है, किसी ने इससे तकलीद नहीं साबित किया है, बल्कि बाज लोगों ने तो बाकायदा इसको तकलीद के खिलाफ पेश किया है। सिफतुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती में बाकायदा उन्वान कायम किया गया है कि अदिल्लतो मनाई तकलीद बेवजूबिन नज़र फिल किताब कसीरा, के तकलीद के मना की जो है बहुत सारी दलीलें हैं तकलीद पर मना। फिर उन दलीलों में इस एक दलील को पेश किया, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, और यही जो है कौल उनका बाकायदा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने इलामुल मुवक्किईन में पेश किया। अब इलामुल मुवक्किईन तो तकलीद के खिलाफ पूरी तो धारदार तलवार है, खूब तेज, वहां उन्होंने पेश किया। और जामे बयानुल इल्म जो है व फज़ली में इब्न रजब ने पेश किया, इमाम लालकाई ने पेश किया शरह उसूल इत्तिक़ाद अहले सुन्नह में। लेकिन किसी ने इससे ये माना नहीं मुराद लिया कि इससे तकलीद साबित होती है, बल्कि तकलीद के खिलाफ जरूर इसको दलील बनाया गया मेरे इल्म की रोशनी में, जो मैं जितना मैं इसको पढ़ सका हूँ। बाकी तो शेख किफायत ने जवाब दे ही दिया कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल है वो किस तरह से। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, देखिए ये कोई हकीकी डिबेट या मुनाजरा नहीं था, बल्कि दो मसलक के आलिम की क्लिप को लेकर दोनों के उसूल जो है उसका मुआजना किया गया, और आप आवाम के हाथ में है कि आप खुद ये तय करें कि कौन से मसलक की राय जो है वो बेहतर है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। दोनों मसलक के जो आलिम थे जिनकी क्लिप का इस्तेमाल किया गया, उनमें से एक थे हनफी देवबंदी मसलक के जो थे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब हफिज़हुल्लाह, जो देवबंदी मसलक को प्रमोट कर रहे थे, हनफी मसलक को, और दूसरे थे अहले हदीस मसलक के आलिम शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह, जो अहले हदीस के जो उसूल थे उसकी वजाहत कर रहे थे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वीडियो सुनने के लिए मालूमात पसंद आए तो आगे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।